رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عطاء بن ثابت عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فوجد فيها وقال له بعض القوم لقد خففت وأوجزت الصلاة فقال أما علي ذلك لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هم أبي غير أنه كان عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم ربنا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مہدیین رواہ النسائی۔ حضرت عطاء ابن صائب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم کو عطاء ابن یسار نے نماز پڑھائی تو اختصار فرمایا، یعنی جلدی نماز پڑھا دی۔ اچھا، ان میں سے بعض لوگوں نے عرض کیا آپ نے نماز بہت ہلکی اور مختصر پڑھائی ہے، تو فرمایا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں، میں نے اس میں وہ دعائیں مانگ لی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ جب آپ اٹھے تو قوم میں سے ایک شخص نے آپ کے پیچھے چلا اور وہ میرے والد تھے، ہاں انہوں نے اپنی ذات کو کنایتاً ذکر کیا، تو ان میں سے وہ دعا پوچھی پھر آئے، وہ قوم کو بتائی، یعنی آپ نے وہ کون سی دعا پڑھی ہے جو دعا پڑھنے کی وجہ سے نماز اگر مختصر بھی پڑھی گئی ہے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، ہاں جی، وہ فضیلت اور مقام حاصل ہو گیا، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی، الہی اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے صدقے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر جانے، اور وفات دے دے جب موت کو میرے لیے بہتر جانے۔ الہی میں تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں ظاہر اور باطن میں، اور تجھ سے خوشی اور ناخوشی میں سچی بات کی توفیق مانگتا ہوں، اور تجھ سے امیری غریبی میں میانہ روی مانگتا ہوں، اور تجھ سے نہ مٹنے والی نعمت مانگتا ہوں، اور تجھ سے وہ آنکھ کی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو بند نہ ہو، اور تجھ سے رضا بقضاء مانگتا ہوں، اور تجھ سے بعد موت کے ٹھنڈی زندگی مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری ذات کو دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر مضر چیز کے نقصان اور بغیر گمراہ کن فتنے کے۔ اے اللہ ہم کو ایمان کی زینت سے آراستہ کر، ہم کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے۔ یہ نماز کون سی تھی؟ یہ تھی جی نفلی نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نفلی نمازوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم یہاں پہ پاکستان میں تو اتنی وہ نہیں ہے کہ نفلی نمازوں کے اوپر زیادہ، میں ابھی جب وہاں پہ تھا مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، تو پورا چاند گرہن لگا تھا، تو جیسے ہی چاند گرہن لگا انہوں نے نماز ادا کی، چاند گرہن والی نماز ادا کی۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وہ نماز چلتی رہی، وہ آیات بینات پڑھتے رہے، اور دیگر مقامات پر بھی اب وہ نفلی نماز تھی عشاء کے بعد، یعنی نفلی نماز تھی، پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی عرب میں مسلمان یہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہوتا ہے بالخصوص رمضان شریف میں یا شب رات، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں یا پھر رمضان کے مہینے میں، ہم جس کو ہم عرف عام میں صلاۃ تسبیح بھی کہتے ہیں، صلاۃ تسبیح ہم پڑھتے ہیں، اس میں پھر ہم دعائیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں پڑھتے جائیں۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو نوافل کی جماعت بھی کروا لیا کریں، اور اس طرح ایک تو نوافل کی جماعت کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور دوسرا اگر عام آپ کو روٹین میں نماز بندگانہ میں سے کوئی نماز کروانی پڑے تو وہ بھی آسانی سے بندہ ادا کر سکتا ہے، اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ نماز پڑھوانا یہ کوئی عام بات نہیں، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر جماعت کروانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
سب سے بڑی چیز جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے وہ کراؤڈ پریشر ہے. وہی چیز جو لاکھوں مرتبہ پڑھی گئی ہوتی ہے، جب کراؤڈ پریشر پڑتا ہے وہی چیز بھول جاتی ہے. مثلا سورہ فاتح شریف پڑھنے. اب کوئی جماعت کی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن جب کراؤڈ پریشر پڑتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہی بھول جاتی ہے. ایسی کیفیت آ جاتی. اب یہ نہیں کہ اس کو آتی نہیں ہے، آتی ہے، لیکن پریشر ایسا پڑا ہے. اچھا، اب روحانی بات کریں تو بعض مرتبہ بے وضو انسان بھی، جس کے شرائط نماز پوری نہیں ہے، لباس اس کا گندا ہے، جسم اس کا گندا ہے، یا اس کو طہارت اکبر کی ضرورت تھی، طہارت اصغر کر کے آ گیا، تو وہ اس کی نحوست بھی بعض مرتبہ پڑ جاتی ہے. اب دیکھیں نا جی، یہ بات عام بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ جہاں پر ظاہری نجاست اور پاکیزگی معنی رکھتی، وہیں پر باطن بھی معنی رکھتا ہے. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دے دوں. آج جس بندے کو آپ پریشان دیکھیں نا کہ وہ روٹی کی سے پریشان ہے، کھانے سے پریشان ہے، یعنی اس کی کمائی صحیح نہیں ہو رہی، گھر کے اخراجات صحیح نہیں چل رہے، بیمار بہت ہو رہے ہیں بیچارے، ان کے گھر میں بھی پریشانی آ رہی ہے، کاروبار میں بھی پریشانی آ رہی ہے، اور بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، وہ بیچارے کا کھانا پورا نہیں ہو رہا. ایک بات نوٹ کیجئے گا، پکی بات ہے، 100% پڑھی لکھی بات ہے، وہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. وہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا. جس گھر میں فجر کی نماز نہ پڑھی جائے اور فجر کے وقت میں قرآن نہ کھلے، اس گھر میں چاہ کے بھی تم برکت نہیں لا سکتے، چاہ کے بھی نہیں لا سکتے. اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد جو گھر کا واحد کمانے والا ہے، وہ تو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں. اب ایک بندے کی برکت کیا کرے گی جب 10 بندوں کی نحوست اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے؟ ایک بندے کی برکت کیا کرے گی جب 10 کی نحوست اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے؟ وہ 10 نحوستیں ختم ہوں گی تو ایک کی برکت کا فائدہ ہوگا نا. پھر اچھا جی، ایک تو یہ بات ہو گئی. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کو مختصر کر دیا جائے. اگر امام صاحب کسی وجہ سے نماز کو مختصر کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، پوری جماعت کی ذمہ داری لے کے کھڑا ہے. وہ پوری جماعت کی ذمہ داری لے کے کھڑا ہے. اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ امام ساروں کا حساب دے گا کہ بھائی تیرے پیچھے تھا، تو نے نماز خراب کر دی. اب لوگ یہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا حلوے والا کام ہے. اور مولوی تو حلوے منڈے کھاندے رہتے ہیں، مولوی بھائی جان ایک مہینہ ذرا نماز پڑھا کے بکھاؤ نا، لگ تواڈے بونتر جان گے، تو عقلاں ٹھکانے آ جان گی. صرف ایک مہینہ نمازیں پڑھایا، لگ پتہ جائے گا کہ نمازیں کیویں پڑھائی جائی دی ہیں اور کیویں. جتنی آزمائش سے ہمارا اس وقت کا امام گزر رہا ہے نا، الامان الحفیظ ہے، یہ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی آزمائش کا بن جائے مقام کہ یہاں پر کوئی امامت کے مسلح پہ چڑھنے والا ہی نہ ہو. لوگ سلوٹ مار دیں کہ بس ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتے، ہم آپ کے جنازے، ہم آپ کے یہ سلسلے نہیں کر سکتے. کہیں ایسا نہ ہو. اگر یہ جس دن ہو گیا نا، پھر اس دن جاہل ہی امام ہوگا اور جاہل ہی پیچھے مقتدی ہوگا، اور حالت اتنی خوفناک ہو جائے گی. جو زیادہ پھڑکے نا جی، امام پہ زیادہ اعتراض کرے، 4 بندے اکٹھے ہو، انہوں کو جی امام صاحب آپ سے زیادہ یہ سیانے ہیں، متقی پرہیزگار، 1 مہینہ ان کو نماز کی آپ ذمہ داری دیں. میں کہتا ہوں جی زندگی بر 7 نسلان وہ نصیحت کر مرے گا، بھائی نا تسی امامت نہیں کروانی. ہر للی پھلی چوڑا مسلی اٹھ کے جناب امام صاحب پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے. جنوں گھر شناختی کارڈ کھا کے روٹی مل دی، وہ بندہ بھی اعتراض کر رہے ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی خوفناک یہ صورتحال ہو چکی، خاندانی لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور بے نسلیں آتے جا رہے ہیں. یہ بڑی خطرناک قسم کی تبدیلی ہے قبلہ. اس لیے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پہنچا ان کے کہ حضور کون سی آپ نے دعا سے کی ہے، ہمیں بھی بتا دو ذرا، دنیا اور آخرت ہماری بھی سیدھی ہو جائے. آپ کو تو اللہ نے یہ نعمتوں سے نوازا ہے. اور پھر حضرت اس حدیث کا آخری جملہ
اس پر زندگی رہی تو پھر میں عرض کروں گا کمال کر دیا دعا کر کے، اے اللہ جب تک تیرے علم میں ہے کہ مولا نیک کام کروں گا، لوگوں کے اندر صلح صفائی محبت تقسیم کروں گا، اور مولا دنیا کے فتنے سے میں محفوظ رہوں گا، یا اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ اور جس وقت مولا پتہ چلے میں دوسروں کے لیے بوجھ بن گیا، میں لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کر رہا ہوں اور اب خیر کی توفیق مجھ سے نہیں رہی، تو یا اللہ پھر موت دے دینا۔ اس بیداری سے شر میں گزرے نیند بہتر ہے، اس بیداری سے، اس جاگنے سے بہتر ہے سو جانا جس بیداری میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور اس زندگی سے موت بہتر ہے جس میں اللہ کی نافرمانی، فتنہ، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، ہر وقت افراتفری، ہر ایک کے خلاف بکواسات، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ معلوم کہتے ہیں وہاں کے خوابش بہتر از بیداری است زاں چنابت زندگانی مرتبہ، کہتے ہیں کہ اس کا خواب بیداری سے بہتر ہے کیونکہ اس طرح کی بری زندگی سے موت بہتر ہے۔ وہ جاگ رہا ہے لیکن ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگا ہے، سو جا یار تیری میرے، جا نافرمانی تو نہیں کرے گا، اس زندگی سے جس میں صرف اور صرف فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، نافرمانی ہے، اللہ کی بغاوت ہے، اس کے رسول کی توہین ہے، اس زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی دعا ہے، کم از کم دن میں ایک دفعہ کر لیا کرو، یا اللہ اس وقت تک زندہ رکھی تجھے علم جب تک میں ہدایت پر رہوں گا، لوگوں کے لیے مفید رہوں گا، میری زندگی لوگوں کے لیے آسانی کا سبب ہوگی، یا اللہ اس وقت تک زندہ رکھنا۔ اور جب تجھے پتہ چلے کہ اب میری زندگی میں کوئی خیر نہیں رہی، اب میں فتنہ کروں گا، فساد کروں گا، لڑائی کروں گا، جھگڑے کروں گا، لوگوں کو لڑواؤں گا، یا اللہ پھر موت دے دینا، اس زندگی سے موت بہتر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا